بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 1 سال کی تھی جب میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ بابا جب اپنی دوسری بیوی کو گھر لے کر آئے تو امی نے اس عورت کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور بابا کو کہا کہ اسی وقت اس کو گھر سے نکال دو۔ بابا نے ایسا نہیں کیا بلکہ امی کو ہی کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، پر میں اپنی اس بیوی کو گھر سے نہیں نکالوں گا۔ امی نے اس وقت بابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ میرے بارے میں نہ صحیح پر اپنی اس چھوٹی سی بچی کے بارے میں تو سوچو، یہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے، یہ تو تمہارا خون ہے، کیا تمہیں اس ننھی سی جان پر بھی ترس نہیں آ رہا جو تم ہمیں گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ پر بابا کو ذرا رحم مجھ پر نہیں آیا تھا اور امی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ امی مجھے لے کر ماموں کے گھر چلی گئی تھیں اور ماموں نے امی کو اس وقت کہا تھا کہ وقت کے ساتھ تمہارے شوہر کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور وہ خود تمہیں یہاں سے لینے آ جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں پورے 15 دن گزر گئے تھے، پر ان 15 دنوں میں بابا نے ہماری کوئی بھی خبر نہیں لی تھی، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ میری بڑی ماموں نے امی کو واپس جانے سے انکار کر دیا تھا کہ تمہیں اب اس شخص کے پاس جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری اکلوتی بہن ہو اور ہم تمہیں ایسے شخص کے پاس واپس جانے کی ہرگز بھی نہیں اجازت دیں گے جس کے پاس تمہاری کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری یا اپنی بچی کے بارے میں ذرا بھی فکر مند ہوتا تو وہ دوسری شادی کبھی نہیں کرتا۔ پر امی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بغیر باپ کے زندگی گزارو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بڑی ہو کر مجھ سے یہ سوال ضرور کرو گی کہ اگر تمہارے باپ نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تو مجھے تو تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ امی نے ماموں کو بہت سمجھایا تھا کہ آپ جا کر بابا سے بات کریں اور وہ ہمیں اپنے گھر لے جائیں، پر ماموں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے۔ امی نے کہتی تھیں کہ میں ساری زندگی آپ لوگوں کے دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہتی، میں جیسے بھی گزارا کروں گی اپنی زندگی اپنے شوہر کے گھر میں گزاروں گی، کیونکہ میں اکیلی جان نہیں ہوں، اب میری بچی بھی میرے ساتھ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ کی شفقت کے بغیر زندگی گزارے۔ ماموں نے امی کو اس وقت کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے اور وہ تم سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کرے گی، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ پر پھر بھی امی ماموں کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجبور ہو کر ماموں بابا سے بات کرنے کے لیے وہاں پر گئے بھی تھے، پر واپس آ گئے۔ ماموں نے امی کو بتایا تھا کہ جس عورت سے بابا نے شادی کی تھی وہ اس کو اس ملک سے باہر لے گیا ہے اور یہاں پر اپنا گھر کاروبار سب کچھ بیچ کر ختم کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے اور وہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد امی کو تو جیسے صدمہ ہی پہنچا تھا اور خود سے زیادہ ان کو میری ہی فکر تھی۔ میں نے بغیر باپ کی اپنی پوری زندگی ماموں کے گھر میں گزاری۔ ماموں مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تھی تب میرے بڑے ماموں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور امی کو کہا تھا کہ شانزے کو میں اپنی بہو بناؤں گا۔ امی کو تو اس بات سے بہت زیادہ خوشی ملی تھی کیونکہ میری دونوں ماموں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میں نے 10 سال کی عمر تک امی سے اپنے بابا کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے دونوں ماموں سے اتنا پیار ملتا تھا کہ مجھے بابا کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہم رہتے تو چھوٹے ماموں کے ساتھ تھے، ان کے گھر میں ہی تھے، پر بڑے ماموں بھی ہمارا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ وہ صبح شام امی سے ملنے کے لیے چھوٹے ماموں کے گھر آتے تھے اور امی کی ہر ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں یا کپڑے لے کر آتے تھے تو میرے لیے بھی ضرور لاتے تھے۔ دونوں ماموں نے مل کر مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ شاید مجھے اتنا پیار اپنے بابا سے بھی نہ ملتا۔ میرے بڑے ماموں کا بیٹا جو کہ اب میرا منگیتر بن چکا تھا، وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑا تھا۔ اس کا نام شاہ رخ تھا۔ پہلے تو میں اس کو شاہ رخ بھائی کہہ کر بلاتی تھی، پر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے پتہ چلتا گیا کہ وہ اب میرا منگیتر ہے، مجھے اس کو بھائی نہیں بلانا چاہیے۔ وہ طبیعت کا تھوڑا سخت مزاج تھا، اس لیے مجھے اس سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا اور میں اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ امی سے ملنے کے لیے چھوٹے ماموں کے گھر آتا تھا اور جیسے ہی اس کو میں دیکھتی تھی تو وہاں سے بھاگ جاتی تھی اور کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میرے چھوٹے ماموں کے بچے مجھ سے بہت زیادہ چھوٹے تھے اور میرے بڑے ماموں کی ایک بیٹی تھی جو میری ہم عمر تھی، یعنی کہ شاہ رخ کی بہن، اس کا نام نور تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی،
یا پھر میں اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ دونوں ماموں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ان کے گھر جا کر جب بھی شاہ رخ پر نظر پڑتی تھی، میرے تو قدم میرا ساتھ چھوڑ جاتے تھے، چلتے چلتے رک جاتی تھی اور مجھے چلا تک نہیں جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی، اور وہ بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو وہ اور بھی تھوڑا سخت لہجے میں بات کرتا تھا، پر وہ ایسا جان بوجھ کر ہی کرتا تھا، کیونکہ مجھے دیکھ کر اس کو ہمیشہ ہی شرارت سوزتی تھی۔ میں جب بھی نور کو کہتی تھی کہ تمہارے بھائی سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو نور مجھے کہتی تھی کہ میرا بھائی بالکل بھی ایسا نہیں ہے، شاہ رخ بہت اچھا ہے اور تمہیں دیکھ کر خواہ مخواہ ہی اونچی آواز میں اور سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ تم اس سے نہ جانے کیوں اتنا ڈرتی ہو، وہ تو مذاق میں ایسا کرتا ہے کیونکہ تم اس کی منگیتر ہو، اور وہ شاید تم سے بات کرنا چاہتا ہے، پر تم ہو کہ اس سے ڈرتی رہتی ہو۔ کر لیا کرو بیچارے سے بات۔ میں نور سے کہتی تھی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، ڈرا دھمکا کر بھلا کوئی بات کرتا ہے؟ اگر اس کو مجھ سے بات کرنی ہے تو خود ہی میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرے، ایسے تو میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جا کر اس سے بات کروں تو وہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کرنی ہے اس کو مجھ سے بات تو اسے خود ہی یہ بات مجھ سے کہنی ہوگی۔ میری اور نور کی کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور ہم دونوں روز ساتھ ہی کالج جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نور کو لینے کے لیے اس کے گھر گئی تو شاہ رخ میرے سامنے آ گیا اور مجھے بہت ہی سخت لہجے میں کہنے لگا کہ کالجز کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، اس لیے تم اس آزادانہ ماحول سے دور ہی رہنا اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنا، کسی سے بھی دوستی کرنے کی یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹائم کے ساتھ گھر واپس آ جانا۔ شاہ رخ نے اس دن مجھے کہا تھا کہ میں کالج جاؤں تو ابا یا بہن کو لے کر جاؤں۔ شاہ رخ نے پہلی بار مجھ سے بات کی تھی اور پہلی بار میں ہی مجھ پر اتنی پابندیاں مسلط کر دی تھیں۔ اس کا میرے پر حق جتانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن تو سارا دن میرا موڈ خراب رہا تھا، پر میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی تھی۔ میں نے عبایا یا نقاب نہیں کیا تھا، میرا جیسا معمول تھا میں ویسے ہی صرف چادر اوڑھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ جب میں واپس آئی تو شاہ رخ دروازے پر ہی کھڑا تھا اور اس نے یہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس کا کہنا نہیں مانا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، بس وہ مجھے کچھ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو اگنور کر دیا اور بنا کچھ بولے اندر گھر میں چلی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہ رخ صرف مجھ پر پابندی کر رہا تھا، وہ نور کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ اس کو بھی کہیں باہر زیادہ آنے جانے نہیں دیتا تھا اور اس کو بھی وہی سمجھا تھا جو اس نے مجھے سمجھایا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی، اس کا کہنا مانتی بھی تھی، پر مجھ پر ابھی اس کا کوئی حق بھی نہیں تھا، اسی لیے مجھ پر اس کا کنٹرول مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایک دن تو شاہ رخ نے مجھے بولا بھی تھا کہ تم پچھتاؤ گی، جس طرح تم مجھے اگنور کرتی ہو اور میری بات نہیں مانتی، اس نے مجھے بولا تھا کہ میں تمہیں اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، اسی لیے اچھا ہوگا تم ابھی سے اس بات کو سمجھ لو۔ پر نہ جانے کیوں مجھے اس کی یہ باتیں زہر لگتی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے کسی پرندے کی طرح پنجرے میں قید کرنا چاہتا ہے، اور میں ایسا ہونے بالکل نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور مجھ پر اپنی مرضی چلانا اور مجھ پر اپنی بات منوانا تو اب شاہ رخ کی ضد بن گئی تھی، اور اس بات کو پورے 3 سال گزر گئے تھے۔ شاہ رخ نے مجھ پر اپنی مرضی چلانے کی مسلسل کوششیں جاری رکھی تھیں اور میں نے اس کی ایک بات تک نہیں مانی تھی۔ جیسے ہی ہماری کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تو بڑے ماموں نے فیصلہ کیا کہ پہلے نور کی اور بعد میں شاہ رخ کی اور میری شادی کر دیں گے، جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب تو ہماری شادی ہونے والی ہے۔ شاہ رخ میرا شوہر اور مزاجی خدا بن جائے گا، مجھے اس کی مرضی کے مطابق ہی زندگی جینی ہوگی، اس لیے مجھے اس کا کہنا بھی مان لینا چاہیے۔ میں اس سے اپنی ہر غلطی اور ہر ضد کی معافی مانگنا چاہتی تھی، پر وہ مجھے اس بات کا موقع بالکل نہیں دے رہا تھا۔ میں جیسے جیسے اس سے ملنے کی کوشش کرتی وہ ویسے ہی مجھ سے دور چلا جاتا۔ میں جہاں پر بھی اس کے پاس جاتی تھی وہ وہاں سے اسی وقت اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ نور کی شادی ہو گئی تھی اور ہماری شادی کی تاریخ ماموں نے پکی کر دی تھی۔ ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور میں بہت زیادہ پریشان تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ شاہ رخ مجھ سے اتنا زیادہ ناراض ہے تو پھر اس کو کیسے مناؤں گی۔ مجھے نور سے پتہ چلا تھا کہ شاہ رخ تو اب یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا اور اس نے ممانی کو صاف انکار کر دیا ہے۔
نور نے مجھے بتایا تھا کہ ممانی نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹا تھا اور اس کو بولا تھا کہ آج یہ بات بولی ہے، آئندہ کبھی بھی مت بولنا، کیونکہ تمہارے بابا یہ بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گے کہ تم شانزے سے شادی نہ کرو اور یہ رشتہ ختم کر لو، کیونکہ بڑے ماموں بہت سخت مزاج کے تھے اور ان کے گھر میں صرف انہی کی بات مانی جاتی تھی۔ شاہ رخ کے دل میں میرے لیے سخت نفرت جنم لے چکی تھی اور صرف وہ اپنے بابا سے بول نہیں پا رہا تھا، مجبوری میں وہ اس شادی پر راضی ہوا تھا اور مجھے تو وہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے اب اپنے آگے کی زندگی کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نہ جانے شاہ رخ کیسے مانے گا۔ آخر کار ہماری شادی کا دن بھی آ گیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی شاہ رخ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب شاہ رخ کمرے میں آیا تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ شاہ رخ نے اسی وقت مجھے بولا تھا کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی تھی اور تم نے ویسا ہی کیا جو تمہیں اچھا لگا، اسی لیے مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا، ہم دونوں کا رشتہ صرف ایک نام کا رشتہ ہے۔ شاہ رخ نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ تم میری منگیتر تھی، میں تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اسی لیے تم پر اپنا حق سمجھ کر سمجھاتا تھا، پر الٹا میں ہی تمہیں دشمن لگتا تھا۔ تم نے ہمیشہ ہی مجھے اگنور کیا تھا، تم نے ہمیشہ ہی میری بات نہیں مانی تھی، اسی لیے میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی بھی محبت باقی نہیں رہی ہے۔ تم جیسا چاہو ویسا کرو، میں تمہیں کسی بھی بات سے آئندہ نہیں روکوں گا، یہ ہم دونوں کا رشتہ صرف ایک نام کا رشتہ ہوگا۔ اگر تم چاہو تو تم اس رشتے سے خود کو آزاد کر سکتی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بابا جان تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تم ان کی ایک بیوہ بہن کی بیٹی ہو اور وہ پھپھو جان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانیں گے اور تمہاری ہی ہر بات مانیں گے۔ شاہ رخ نے اس رات مجھے کافی باتیں سنائی تھیں۔ میں اٹھ کر شاہ رخ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور شاہ رخ صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے وہیں پر روک دیا اور مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، اسی لیے ہمیشہ ہی مجھ سے دور رہنا، کبھی بھی میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ شاہ رخ کی یہ باتیں میرا دل تو دکھا رہی تھیں، پر مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اسے مناتے مناتے تھک گئی تھی۔ وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، تو میں نے بھی اس کو غصے میں بول دیا تھا کہ اگر تمہیں اپنا یہی رویہ رکھنا تھا تو تم میرے ساتھ شادی ہی کیوں کی؟ تمہیں میری زندگی برباد کرنے کا کوئی بھی حق نہیں تھا۔ میں نے شاہ رخ کو بولا تھا کہ تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ میں بھی بہت زیادہ غصے میں تھی اور میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے جن پر میں بعد میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ تو شاہ رخ نے مجھے بولا تھا کہ تم تو چاہتی ہی یہی ہو، تم تو شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میرے بابا جان نے اور پھپھو نے زبردستی تمہاری شادی میرے ساتھ کروائی ہے، تم تو میرے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شاہ رخ نے اس دن مجھے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ شاہ رخ کی یہ بات کہنے پر میں بہت حیران ہونے لگی تھی، کیونکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جس پر میں نے شاہ رخ کو بول دیا تھا کہ ہاں مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چھوڑ دو مجھے۔ ہم دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ چکا تھا اور وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی تھی اور دن نکل آیا تھا۔ اس کی آواز باہر تک جا رہی تھی، جو سن کر ممانی اور ماموں جان نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے آنسو بہہ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ میرا پورا چہرہ سوج گیا تھا کیونکہ میں شاہ رخ کو مناتے مناتے بہت زیادہ روئی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے میرا چہرہ دیکھا تو ماموں شاہ رخ کے پاس آئے اور اس کو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم کیوں شانزے پر چلا رہے ہو؟ شاہ رخ اس وقت بہت غصے میں تھا اور اپنے بابا سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اپنے پاپا سے بول رہا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ بد کردار لڑکی ہے، مجھے اپنی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنی۔ جیسے ہی شاہ رخ نے یہ بات بولی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ شاہ رخ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ماموں اور ممانی اس کی بات پر یقین کر لیں گے اور میری ماں تو یہ صدمہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کی بیٹی پہلے شادی کی پہلی رات ہی گھر سے نکال دی گئی ہے۔ پر مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ
میرے ماموں جو کہ اب میرے سسر بن چکے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا، اور ماموں نے شاہ رخ کو ہی اس وقت بہت ہی زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے شانزے پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کا، تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والے۔ ماموں نے اس وقت شاہ رخ کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ماموں شاہ رخ پر ہاتھ اٹھائیں یا اس کو گھر سے نکال دیں۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی پہلی رات خوبصورت ہونی چاہیے، پر میری تو شروع سے ہی قسمت خراب تھی۔ میری شادی کی پہلی رات خوبصورت تو کیا بدصورت بن چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی امی میرے پاس آئی تھی اور یہ ساری بات امی کو پتہ چل چکی تھی۔ امی تو بہت زیادہ رو رہی تھی اور ماموں ان کو چپ کروا رہے تھے۔ ماموں نے امی کے ساتھ وعدہ کیا کہ شانزے کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور اس بات کی ذمہ داری میں اٹھا رہا ہوں۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ شاہ رخ کو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا کہ وہ شانزے کی زندگی برباد کرے یا اس کو چھوڑ دے۔ ماموں نے اسی وقت اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دی اور امی کو کہا کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ کیونکہ اب تو تمہاری بیٹی ہمارے پورے گھر اور جائیداد کی مالک بن چکی ہے، اسی لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اس گھر سے کوئی بھی تکلیف یا دکھ پہنچے۔ امی یہ بات سن کر اور ماموں کا اتنا اچھا فیصلہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھیں، پر میں شاہ رخ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ امی مجھے بول رہی تھی کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ رخ تمہارے پاس خود آ جائے گا۔ پر میں نے امی کو اس وقت بتایا تھا کہ امی شاہ رخ نے جان بوجھ کر مجھ پر یہ الزام نہیں لگایا ہے، اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری یہ بات سن کر تو امی بھی پہلے پریشان ہونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ شانزے تم ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب میں نے امی کو بتایا کہ شاہ رخ تو مجھے پہلے سے ہی کہتا تھا کہ تم کالج جاؤ تو عبایا پہن کر جایا کرو یا نقاب کر لیا کرو۔ وہ مجھے بہت زیادہ سمجھاتا تھا کہ کالج کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، اس لیے تم سب سے دور رہا کرو، پر میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی اور میں نے اپنے کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی۔ وہ لڑکا مجھے کہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کروں گا۔ وہ لڑکا بھی مجھے اچھا لگتا تھا اور میں بھی شاہ رخ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ اس کا سخت لہجہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار اور محبت سے بات نہیں کی تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں بھی اس لڑکے سے شادی کروں گی۔ ایک دن اس لڑکے نے مجھے اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا اور اس نے مجھے بولا کہ ہمارے کالج کے سارے دوست میری برتھ ڈے پر آ رہے ہیں، تم بھی آ جانا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گئی تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اس نے مجھے ایک اکیلے گھر میں کیوں بلایا تھا، اور وہ بھی جھوٹ بول کر۔ اس کا برتھ ڈے ہے اور اس کی پوری فیملی بھی وہاں پر موجود ہوگی۔ مجھے وہاں پر تھوڑی پریشانی ہونے لگی اور ڈر لگنے لگا۔ میں نے جب اس لڑکے سے سوال کیا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، پر تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، اور میں بھی تو تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں تو کل ہمیں ایک ہونا ہی ہے، تو ڈر کس بات کا؟ پر نہ جانے کیوں اس کی نظریں مجھے تیر کی طرح چبھ رہی تھیں اور اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ تم یہاں پر آئی بھی میری مرضی سے ہو اور جاؤ گی بھی میری مرضی سے، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ میں نے اس سے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ جیسے ہی میں اس گھر سے باہر نکل آئی تو روڈ پر شاہ رخ کھڑا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ رخ کو دیکھ کر میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کا دوست بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے دوست نے میری طرف اشارہ کر کے شاہ رخ کو بولا کہ یہ دیکھو، یہ لڑکی جس گھر سے باہر جا رہی ہے یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں پر لڑکے لڑکیوں کو دھوکے سے لے کر آتے ہیں اور جب ان کو برباد کر چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے دوست کے کہنے پر شاہ رخ نے میری طرف دیکھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ صرف میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، میں نے اپنا پورا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ شاہ رخ کو مجھ پر شک ہو گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو اکیلے ہی بھیج دیا اور اس نے میرا پیچھا کیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہاں سے ہمارا گھر بہت دور تھا اور شاہ رخ بھی میرے پیچھے تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنا ہاتھ سے میرا دوپٹہ میرے چہرے سے ہٹایا۔
جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھر سے نکلی تھی جہاں پر عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں نہیں جاتی، پر یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ میں وہاں پر دھوکے سے بلائی گئی تھی۔ شاہ رخ اس بات سے لا علم تھا۔ شاہ رخ نے مجھے دیکھ کر غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ مجھے وہیں زمین پر گاڑ دیتا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں وہاں پر دھوکے سے بلائی گئی تھی، پر وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم وہاں دھوکے سے بلائی گئی تھی تو بلایا تو تمہیں کسی لڑکے نے ہی ہوگا نا، تم تو اس لڑکے سے دوستی کیوں کی، جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کسی بھی لڑکے سے دوستی نہیں کرو گی۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط تھی۔ میں نے واقعی میں شاہ رخ کا کہنا نہیں مانا تھا اور میں اس کی قصوروار تھی۔ شاہ رخ نے مجھے گھر تو لے آیا تھا، پر میں اس کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اس نے صرف اپنے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں شانزد سے شادی نہیں کروں گا، پر وہ مجھ سے شادی کر بھی کیسے سکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اس جگہ پر دیکھا تھا۔ وہاں پر دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی لڑکا شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں اس دن اس درندے سے بچ گئی تھی، پر شاہ رخ کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ہم ماں بیٹی کو باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی اور میرا سسر میرے کمرے میں آیا۔ اس نے آ کر مجھے جو بات بتائی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ماموں نے اس رات مجھے بتایا کہ شاہ رخ بائک پر بہت ہی غصے میں یہاں سے نکلا تھا اور اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ماموں کو یہ بات کسی نے فون پر بتائی تھی اور ہم سب لوگ فوراً ہی ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں پر لوگوں نے اٹھا کر شاہ رخ کو داخل کروایا تھا۔ میں نے جب شاہ رخ کو دیکھا تو اس کے ماتھے سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوشی میں تھا۔ مجھ سے شاہ رخ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اس سے معافیاں مانگ رہی تھی، پر اس کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ میری بات سن سکے۔ میں اس کے پاس بیٹھی اس کو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ شاہ رخ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسا تم چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، بس تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ میں اللہ پاک سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی جب شاہ رخ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس نے مجھے سر ہلا کر رونے سے منع کیا اور مجھے کہا کہ تم کیوں مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میں نے تم پر اتنا برا الزام لگایا، تم مجھے معاف کر دو شانزے۔ میں نے شاہ رخ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا صحیح کیا، تمہاری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ میں تو تمہاری بہت بڑی شکر گزار ہوں جو تم نے مجھ سے شادی کی اور مجھے معاف کر دیا۔ میں نے شاہ رخ کو اس وقت کہا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھ سے تمہاری یہ حالت بالکل نہیں دیکھی جا رہی۔ شاہ رخ نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا اور مجھے کہا کہ میں تو اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا تھا، یہ تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہی واپس آیا ہوں۔ اگر تمہارا پیار اور تمہاری محبت اسی طرح ملتی رہے گی تو بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جاؤں گا اور پھر سے تمہیں تنگ کرنے کے لیے تم پر اپنا حکم چلاؤں گا۔ میں نے شاہ رخ کو کہا کہ اب تو مجھے تمہارا ہر حکم ماننا پڑے گا، کیونکہ اب تو تم میرے مزاجی خدا ہو۔ شاہ رخ نے اس وقت مجھے گلے لگا لیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد شاہ رخ کو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی بہت ہی خوشگواری سے گزارنے لگے۔